السلام علیکم یا علی صلوات اللہ علیہ مدد۔ امید ہے تمام مومنین خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے ہمارے سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین اور ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہادت ثالثہ کے لحاظ سے ہم 7 اقساط بنا چکے اور الحمدللہ ہم نے ان اقساط کے اندر ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہ مجمعین کے اپنے تشہد سے، فرامین سے، قرآن سے، تفسیر سے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی نماز کے اندر ولایت علی کی گواہی کو ثابت کیا ہے۔ اور آج کی اس قسط کے اندر انشاءاللہ ہم نے اصولیوں کو جواب دینا ہے اور ان کے اپنے مجتہدوں سے جواب دینا ہے کہ آخر کون کون سے مجتہد ولایت علی کی گواہی کو تشہد میں واجب سمجھنے والے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا، جیسا کہ احادیث کے اندر ملتا ہے کہ معصومین علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں نے ولایت علی کی گواہی کو ترک کر دیا ہے، علی علیہ السلام کی ولایت کو ترک کر دیا ہے، حالانکہ ولایت علی کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح بصائر و درجات کے اندر باقاعدہ یہ بھی ملتا ہے کہ امام معصوم تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے تو بالآخر وہ فطرت کیا ہے؟ تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس فطرت سے مراد توحید ہے، رسالت ہے، اور اس سے مراد ولایت علی بن ابی طالب ہیں۔ یعنی کہ انسان کی جو پیدائش ہے، جو فطرت ہے، وہ 3 گواہیوں پر ہوئی ہے۔ اب جیسا کہ بھوک لگنا انسان کی فطرت ہے کہ انسان چلتا رہے گا تو بالآخر وہ تھک جائے گا، یہ بھی انسان کی فطرت ہے۔ نیند آنا یہ بھی انسان کی فطرت ہے۔ تو اسی طرح 3 گواہیاں بھی انسان کی فطرت ہے، یعنی جہاں پر بھی اس نے 2 گواہیوں کا اقرار کرنا ہے تو فطرت یہ چاہتی ہے کہ ساتھ میں ولایت علی کی گواہی ہونی چاہیے۔ اب جیسا کہ انسان کا پاؤں پر، قدموں پر چلنا یہ فطرت ہے، اور اگر کوئی الٹا چلتا ہے تو یہ فطرت کے خلاف کام کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اسی طرح انسان کی فطرت میں ہے کہ اس نے 3 گواہیاں دینی ہیں، کیونکہ وہ پیدا ہی 3 گواہیوں پر ہوا ہے۔ اور اب جو ولایت علی کی گواہی کو چھوڑ کر 2 گواہیوں کا اقرار کرتا ہے اور پھر شیعہ ہونے کا ڈھونگ رچاتا ہے تو وہ ایسے ہے جیسے انسان اپنی ٹانگیں اوپر کر لیتا ہے اور سر نیچے کر کے وہ چلنا شروع کر دیتا ہے، یعنی فطرت کے خلاف کام کرتا دکھائی دیتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں وہ مجتہد دکھاتا ہوں جو کہ ایران سے تعلق رکھتا ہے اور جس کا نام ہے آیت اللہ نجاح طائی صاحب، جو کہ محقق بھی ہیں اور مجتہد بھی ہیں۔ تو انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب لکھی ہے ولایت علی کے لحاظ سے، اور اس کا نام کیا لکھا ہے کہ شہادت الثالثۃ واجبۃ، کہ یہ جو گواہی ہے یہ واجب بھی ہے، وجزیۃ، اور یہ جزو بھی کہلاتی ہے۔ یعنی پوری کتاب انہوں نے ولایت علی کی گواہی واجب پر لکھی ہے، تشہد میں واجب، کلمہ میں واجب، اور اقامت میں واجب، آذان میں واجب۔ یہ تھا پہلا مجتہد۔ اور اسی طرح یہ دوسرا زندہ مجتہد شیخ السند، یہ ان کی کتاب ہے، ان کی تقاریر پر مشتمل ہے، اور اس کتاب کا نام ہے ولایت علی، اور انہوں نے بھی باقاعدہ ولایت علی کو نماز کی شرط قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے۔ اور ان کی ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ شہادت ثالثہ بعد رسالت کسی بھی مقام پر، چاہے تشہد ہے چاہے آذان ہے، واجب ہے۔ اور اسی طرح تیسرا مجتہد جو میں دکھانا چاہوں گا، یہ کتاب ہے نماز کے احکام، اور لکھنے والے کون ہیں؟ الفقیہ الحکیم سید محمد احسن زیدی صاحب، جو کہ مجتہد گزرے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ پوری کتاب نماز کے لحاظ سے لکھی اور ولایت علی کو واجب قرار دیا ہے۔ ولایت علی کو ہر لحاظ سے رسالت کے بعد واجب قرار دیا ہے۔ کس نے؟ احسن زیدی صاحب نے، جو کہ مجتہد تھے۔ اور اسی طرح چوتھا مجتہد وہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یعصوب الدین، یہ بھی مشہور و معروف اور زندہ مجتہد ہیں، اور جب ان سے ہمارے اپنے بندے جا کر پوچھتے ہیں ولایت علی کے لحاظ سے در تشہد نماز کہ نماز کے تشہد میں ولایت علی جائز ہے یا ناجائز ہے، تو باقاعدہ انہوں نے کیا جواب دیا کہ بدون ولایت علی، کہ ولایت علی کے بغیر نماز درست نیست، کہ نماز درست نہیں ہے، جیسے کہ آپ ویڈیو کے اندر باقاعدہ سن سکتے ہیں۔ یعنی در تشہد نماز خواندن شہادت ثالثہ جائز، بدون ولایت نماز درست نیست۔ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، تو آپ نے دیکھا کہ باقاعدہ یعصوب الدین نے باقاعدہ یہ اعلان کیا ہے، سوال پوچھنے پر جواب دیا ہے کہ ولایت علی کے بغیر تو نماز درست نہیں ہے۔
इसलिए हमने ये 4 मुज्तहिद बता दिए, जिनमें से एक इस दुनिया से जा चुके हैं, आसिम ज़ैदी साहब, और 3 अभी ज़िंदा हैं। इसलिए अगर किसी को मसला है, कोई तकलीद का पट्टा बांधना चाहता है, अव्वल तो तकलीद गैर मासूम बिल्कुल हराम है हर लिहाज से। तो जब विलायत अली के बगैर अल्लाह दीन को पसंद नहीं करता, तो बगैर विलायत वाले मुज्तहिद को कैसे कबूल किया जा सकता है? इसलिए किसी की मजबूरी है, जो बड़ा ही मजबूर है, तो वो किसी मुज्तहिद की जानब रुजू करना चाहता है, तो फिर ऐसे की तरफ रुजू किया जाए जो कि विलायत अली की गवाही को वाजिब समझते हो, हर लिहाज से उसे जायज़ भी समझते हो। तो ऐसे मुज्तहिदों को अगर किसी का दिल चाहता है, उसकी मजबूरी है, तब वो जाकर इन मुज्तहिदों के लिहाज से, विलायत अली के लिहाज से रजू कर सकता है। अदरवाइज तकलीद गैर मासूम हर लिहाज से बिल्कुल हराम है और ये जायज़ नहीं है। इसलिए हमने ये मुज्तहिदीन बता दिए ताकि असूली हजरात जो एतराज़ करते हैं, भाई ये आपके अपने मुज्तहिद हैं, ये आपके अपने बनाए हुए हैं, आपके अदारों से सनद लेके ये वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो अब इन्हीं के बाकायदा ये बयानात, उनकी किताबें और बयानात मौजूद हैं जो कि विलायत अली की गवाही को वाजिब समझते हैं। ये हवालाजात फ़कत उसूलियों के लिए हैं जो एतराज़ करते हैं, ना कि हम पर हुज्जत हैं या मैं अपनी जो अकीदा है वो इनसे लेता हूँ। अलबत्ता ये हमारे अकायद के लिहाज से अपने बयान जारी करते हैं, बयानात मौजूद हैं, इसलिए मैंने उसूलियों को इनके अपने मुज्तहिदों से ये हवालाजात, ये बयानात दिखा दिए ताकि हर मोतरिस का जो कि विलायत अली की गवाही का मुनकर है उसका मुंह बंद किया जा सके। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह मिलते हैं 9वीं किस्त के साथ। या अली मदद, इमाम ज़माना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।